السلام علیکم، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. سو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منسٹری آف اوورسیز کے تھرو جو ہیں کویت میں بڑی تعداد میں جو ہے سیٹس اناؤنس کی ہیں. اس میں جو ڈفرینٹ سیٹس ہیں ان کا ہم ذرا ذکر کرتے ہیں. تو یہ سیٹس ہیں، ریگر کی سیٹس ہیں، 5 سیٹس ہیں. اس کی جو منتھلی سیلری ہیں وہ 80 دینار ہیں، اور 1 دینار پاکستان میں تقریباً 900 پلس کے ایکول ہیں. اور اس میں 20 کویتی دینار جو ہوگا وہ الاؤنس ہوگا، فوڈ الاؤنس ہوگا. اسی طرح کرین سپروائزر ہیں، اس کی 2 سیٹس ہیں. اس کی جو منتھلی سیلری ہے وہ 100 کویتی دینار ہے، اور 60 کویتی دینار جو ہیں وہ فوڈ الاؤنس ہوگا. کرین ٹیکنیشین جو ہیں اس کی جو 2 سیٹس ہیں، اور اس کی سیلری جو ہے 250 کویتی دینار ہے، اور اس کا جو فوڈ الاؤنس ہوگا وہ 25 کویتی دینار ہوگا. کلرک حضرات ہیں پاکستان میں، اگر وہ اپنی قسمت چمکانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ ان کی 10 سیٹس ہیں، اور ان کی جو منتھلی سیلری ہوگی وہ 140 کویتی دینار ہوگی، اور فوڈ الاؤنس جو ہوگا وہ 20 کویتی دینار ہوگا. ڈرائیور حضرات بہت بڑی اسامیاں ہیں، بہت بڑی سیٹس ہیں، بہت بڑی تعداد میں سیٹس ہیں. 150 سیٹس ہیں ڈرائیورز کی. پاکستان میں جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ اس سے بخوبی اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کی جو منتھلی سیلری ہیں وہ 100 کویتی دینار ہیں، اور 20 کویتی دینار جو ہے ان کا فوڈ الاؤنس ہے. آٹو پرنٹر یہ ایک ویکنسی ہے، اس کی 3 سیٹس انہوں نے مینشن کی ہیں، اور اس کی جو منتھلی سیلری ہے وہ 130 کویتی دینار ہے، اور جو اس کا فوڈ الاؤنس ہے وہ 20 ہے. ویلڈر حضرات جو ہیں ان کی 10 سیٹس ہیں. ان کی منتھلی سیلری جو ہے وہ 140 دینار ہے، اور ان کا بھی فوڈ الاؤنس 20 کویتی دینار ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ آفیسر جو ہیں، جس کو ہم HSC آفیسر بھی کہتے ہیں، بہت اچھی سیٹس ہیں. وہ حضرات جنہوں نے بیچلر کیا ہوا ہے یا جن کے پاس نبوش عیوش عشا ہیں تو وہ، اور ان کے پاس 1-2 سال کا اگر ایکسپیرینس بھی ہے تو وہ حضرات لازمی اس میں اپلائی کریں. اس کی 5 سیٹس ہیں، اور اس کی جو منتھلی سیلری ہے وہ 180 کویتی دینار ہے، اور ان کا بھی فوڈ الاؤنس جو ہے وہ 20 کویتی دینار ہے. لوڈ آپریٹر جو ہیں ان کی 10 سیٹس ہیں، اور ان کی جو منتھلی سیلری ہیں وہ 100 کویتی دینار ہے، اور ان کا بھی فوڈ الاؤنس جو ہے وہ 20 ہے. ٹائر مین جو ہیں ان کی 3 سیٹس ہیں. ان کی جو منتھلی سیلری ہیں وہ 100 کویتی دینار ہیں، اور ان کا بھی جو فوڈ الاؤنس ہیں وہ 20 کویتی دینار ہیں. اور ایک چیز انہوں نے نوٹ پہ مینشن کی ہے کہ وہ حضرات اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 40 ہے، اور دوسری صورت انہوں نے یہ رکھی ہیں جن کے پاس گلف کا ایکسپیرینس ہے، گلف کنٹریز کا ایکسپیرینس ہے، اور ان کی ایج اگر 45 سال ہیں تو وہ بھی ایلیجیبل ہیں، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک، وہ ہمیں اکاموڈیشن، فری اکاموڈیشن دیں گے، اور اس کے ساتھ بیسک فیسلٹیز دیں گے، AC، پراپر واش روم وغیرہ، باتھ روم وغیرہ کی فیسلٹیز وہ ہمیں دیں گے. فوڈ الاؤنس جو ہیں اوپر میں نے مینشن کر دیا وہ بھی ایڈ ہوگا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پہلے سال میں آپ کو 30 چھٹیاں ہوگی، اور سیم ہی دوسرے سال میں بھی آپ کو 30 چھٹیاں ہوں گی، لیو پے ان ایڈوانس. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تمام جو بینیفٹس ہوں گے وہ کویت کے لیبرز لا کے مطابق ہوں گے. تو اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ ویب سائٹ دی گئی ہے oec.government.pk، اس پہ جا کے ہم نے اپلائی کرنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہم YOEC، تو اس کا ایک بیسک سا آنسر ہے کہ یہ ایک تو پاکستانی ویب سائٹ ہے، اوتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے، اور اس میں کوئی فراڈ والا چکر نہیں ہے، کوئی سین نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں بندہ ٹرسٹڈ ہو کے اپلائی کر سکتے ہیں. اور فیس ہی کتنی ہے، صرف 500 ہی پے کرنی ہے آپ نے. اگر آپ کا انٹرویو ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ کویت کی گورنمنٹ بیئر کرے گی. اب ہم چلتے ہیں ذرا اس پہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا پروسیس ہے. اچھا جی، ویب سائٹ جو ہے ہم نے اوپر مینشن کر دی ہیں oec.government.pk. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جاب آ گئی ہیں، ریگر کی جابس ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں اس نے مینشن کی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد کین سپروائزر ہیں، اس میں بھی اس نے ساری چیزیں یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں. اس کے بعد کرین ٹیکنیشین ہے،
اس کے بعد کلرک ہے، پھر ڈرائیور ہے، اور آٹو پرنٹر ہے، ویلڈر ہے، اور آگے بھی ہیں اسی طرح سے. تو اس میں اپلائی کرنے کا جو پروسیس ہے، ہم ریگر پہ کر لیتے ہیں اپلائی ناؤ پہ ہم نے پریس کرنا ہے. پریس کرنے کے بعد یہ ساری اس نے ہمیں ریگر کی جاب ڈسکرپشن بتا دی ہیں کہ کتنی سیلری ہوگی، ٹھیک ہے، کون سا لیول ہونا چاہیے، کون سی ایجوکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس، کون سی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، کون سا ڈپلومہ ہونا چاہیے، کتنی ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ڈگریز اس نے مینشن کر دی ہیں کہ اس ڈگریز میں آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور جنڈر ان کو کون چاہیے، میل چاہیے. اسی طرح جتنی بھی ویکینسیز ہیں جب اس میں آپ اپلائی کریں گے تو ہر جاب کی ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ سے میچ کرتی ہیں تو آپ اس پہ مسٹ اپلائی کریں. تو اپلائی کرنے کا پروسیس وہی ہے کہ ہم نے ان 3 لائنس پہ آنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنی سی وی بلڈر کرنی ہے. اس پیج کو ہم نے اسکپ پر ناؤ کر دینا ہے. یہ ہماری جو ہے آئی ڈی پہلے سے بنی ہوئی ہے. اس میں آپ نے پرسنل ڈیٹیل مینشن کرنی ہے، کانٹیکٹ انفارمیشن مینشن کرنی ہے، ایجوکیشن، ورک ایکسپیرینس، پروفیشنل سمری، ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں، اپنی سکلز لکھنی ہے، اپنے ایوارڈز لکھنی ہے، اپنی لینگویج مینشن کرنی ہے، اور ریفرنسز وغیرہ جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں. اس میں یہ ساری جو ہیں ڈیٹیل آپ نے فل اپ کر دینی ہے. یہ میں نے یہاں پہ ساری ڈیٹیل مینشن کی ہوئی ہے، تو اس کو ہم نے کنٹینیو کر دینا ہے. یہ میری ڈیٹیل جو ہے وہ سیو ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ایجوکیشن ہے یا کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی یہ پروفیشنل سمری ہیں، یہ یہاں پہ پروفیشنل سمری آپ نے ایڈ کرنی ہے اس پیرا میں. اس کو بھی آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے. پھر آپ نے اپنے اکارڈنگ جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ نے اپنے یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں. فوٹو ہو گیا، CNSI ہو گیا، فائل فارمیٹ جو ہے اس نے بتا دیا کہ JPG ہونا چاہیے، PNG ہونا چاہیے، JPEG ہونا چاہیے، اور فائل کا سائز جو ہے وہ 2 MB سے کم، اور کوالٹی اچھی ہو، بلر نہ ہو پکچرز وغیرہ یا فائل وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم نے سیو کرنی ہے. سیو کرنے کے بعد اچھا جی یہ ہماری جو ہیں 33% فائل جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو باقی آپ نے فائل جو ہیں اسی طرح پوری کر لینی ہے، جس میں آپ نے سکلز مینشن کرنی ہے، ایوارڈز مینشن کرنے ہیں، اور لینگویجز اور اپنے ریفرنس جو ہیں وہ مینشن کرنی ہے. یہ ساری چیزیں مینشن کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے یہ ساری چیزیں اس طرح مینشن ہو جائیں گی. ان 3 لائنس پہ آنا ہے. 3 لائنس پہ آنے کے بعد آپ نے ڈیش بورڈ پہ کلک کرنا ہے. ڈیش بورڈ پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے اپلائی آل پہ کلک کرنا ہے. اپلائی آل پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ہم نے ریگر پہ اپلائی کیا تھا، تو یہ ریگر کی ساری جو ہے ڈیٹیل آ گئی ہیں. اگر آپ نے کسی اور پہ اپلائی کیا ہوگا کرین پہ تو آپ کرین پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی ناؤ پہ تو جس پوسٹ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا تو اسی کے اکارڈنگ آپ نے پروفائل بنا کے تو آپ نے اس پہ کیا کر دینا ہے، اپلائی کر دینا ہے. تو ہم نے جو اپلائی کیا تھا ریگر پہ، تو اس پہ ہم نے اپلائی ناؤ پہ کلک کر دیا ہے. اس کے بعد جی ہم نے اپلائی ناؤ پہ وہی ڈیٹیل آ گئی ہمارے پاس جو ہمارے اسٹارٹ میں آئی تھی. اپلائی ناؤ پہ ہم نے پریس کر دیا ہے. یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر آ گیا ہے. یہاں پہ ہم نے اپنا انٹرویو رجسٹریشن سلیکٹ کرنا ہے. آپ اپنے اکارڈنگ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو قریب ترین پڑے. میں لاہور یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا واچر پے کرنا ہے، چلان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. چلان ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ HBL کی بینک میں چلان جو ہیں وہ پے کر سکتے ہیں، آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں. اور یہ اس نے حبیب بینک کا بھی اکاؤنٹ دیا. مطلب یہ 3 اس نے سورسز بتا دیے، آپشن بتا دیے جو آپ کو مناسب لگتے ہیں. آپ پھر اس میں جو ہے وہ چلان پے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چلان جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے. اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے آپ نے ایڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، اور اس کے بعد سبمٹ پہ. تو یہ ہوگا. یہاں پہ ویسے بٹن شو نہیں ہو رہا، تو آپ نے ویسے ایڈ پہ کلک کر دینا ہے، اور اس کے بعد سبمٹ پہ. تو اسی طرح یہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.